بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ نستعین آخری درس میں یہ کہا تھا کہ مباشر بغیر ارادے کے کوئی کام انجام دیتا ہے، اس ریموٹ کنٹرول سے کوئی روبوٹ عمل انجام دیتا بغیر ارادے کے، یا پاگل آدمی بغیر ارادے کے کام انجام دیتا ہے، یا چاقو اس کے پاس کوئی ارادہ نہیں، چاقو خود بخود چل کے نہیں جاتا کسی کو قتل کرے، چاقو کا کوئی ارادہ نہیں، مباشر کا کوئی ارادہ و اختیار نہیں، اس کے ارادے کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی ارادہ ہی نہیں۔ دوسرا تھا مغلوب و ارادہ، جیسے بکری نے کتاب کھا لی، کتے نے کسی کو کاٹ لیا، تو کتا ضامن نہیں ہوگا، کتے کا مالک ضامن ہوگا، کیونکہ کتے کا ارادہ تابع مالک ہے اسی ضمانت کے بعد، اس لیے جو ہے کتے کا ارادہ مغلوب مالک کے ارادے کہ اس نے چھوڑا اس کو۔ یہ دو بات تو آ گئی تھی کہ مباشر کا ارادہ یا تو ہوتا ہی نہیں، یا ہوتا ہے تو ارادہ مغلوب۔ اب آئیے الٹ، کبھی مباشر ارادے تامہ سے کام کو انجام دیتا اور اپنے پورے اختیار سے کام کو انجام دیتا ہے، لیکن سبب جو مباشر کو آمادہ کرتا ہے، سبب وہ امر کرتا ہے مباشر کو کہ یہ کام کر کے آؤ، یا اس کام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مثلا ایک دوست دوسرے دوست کو اشارہ کرتا ہے کہ اپنے دشمن کو قتل کر کے آ جاؤ، ایک دوست دوسرے دوست کو اشارہ کرتا ہے کہ دشمن کو قتل کر کے آ جاؤ، تو دوست مباشر جاتا ہے اور جا کر اس دشمن کو قتل کر کے آ جاتا ہے۔ اب یہ دوست مباشر جو قتل کر کے آتا ہے اپنے پورے ارادے اور اختیار سے دشمن کو قتل کر رہا ہے۔ اس صورت میں قتل کو اسی دوست مباشر کی طرف نسبت دیا جائے گا، نہ اس دوست کی طرف جس دوست نے اشارہ کیا تھا دشمن کی طرف، اس کی طرف قتل کی نسبت نہیں دی جائے گی، بلکہ جو جا کر کے مباشرتاً قتل کرتا اس کی طرف قتل کی نسبت دی جائے گی۔ بس عامر و سبب کی طرف نسبت نہیں ہے، مباشر کی طرف نسبت قتل ہے، کیونکہ وہ اپنے پورے ارادے اور پورے اختیار کے ساتھ کام کو انجام دیتا ہے، مگر یہ کہ مجازاً کہا جائے کہ دوسرا دوست قتل کرنے والا ہے، دوسرا دوست مباشر نہیں ہے، اس کو مجازاً نسبت دی جائے کیونکہ اس نے اشارہ کیا تھا کہ وہ دشمن ہے، اس کو مار کے آؤ، تو مجازاً کہا جائے گا، حقیقتاً اسی دوست کی طرف نسبت دی جائے گی جو دوست در حقیقت قتل کر کے آتا ہے۔ قاتل وہ کہلائے گا، قاتل یہ نہیں کہلائے گا۔ یہ چونکہ اپنے پورے اختیار و ارادے سے قتل کرنے کے لیے گیا ہے اور قتل کیا ہے، بس اس لیے قصاص
اس اشارہ کرنے والے سے نہیں لیا جائے گا، بلکہ جو ہے قصاص، حالانکہ وہ امر کرنے والا اس کا دشمن تھا، لیکن قصاص جب شریعت لے گی تو مباشر قاتل سے لے گی کہ تم نے قتل کیا، تمہیں سوچ سمجھ کے قتل کرنا چاہیے تو تم نے قتل کیا، تو اس کا دیا بھی تم ہی بھرو، قصاص بھی اسی سے کیا جائے گا، عامر سے نہیں کیا جائے گا۔ عامر بالکل فارغ ہے، عامر کی گردن میں کچھ بھی نہیں، ابھی فی الحال شرعن نہیں ہے، اس کو جو جانے والا اس کو خود سوچ سمجھ کے جانا چاہیے کہ مجھے اس کو قتل کرنا چاہیے یا نہیں، تو وہ ذمہ دار ہے۔ ابھی بتاتے ہیں، ابھی ایک اور مثال آئے گی تو آپ دیکھیے گا۔ اس سے بھی ایک اور زیادہ واضح مثال ہے، اس میں ہم بڑی تفصیل دینا چاہتے تھے لیکن بدقسمتی سے ٹائم ختم ہو گیا، ورنہ یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ تھا، اور وہ ہے مسئلہ داعی، داعی ایجاد کرنا، داعی ایجاد، ایک دوست دوسرے دوست کو کہتا نہیں، امر نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ خالی یہ بات سمجھاتا ہے کہ دیکھو یہ جو ہے دشمن ہمارے ایسے ہیں کہ ہم پر ظلم کر رہے ہیں اور جو ہے ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں، ہمارے خاندان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہمارے خاندان کو جو ہے وہ خون بہا دینا پڑتا ہے، اور مختلف جو ہے ہمارے محلات کو آگ لگا، داعی ایجاد کرا، کچھ کہا نہیں کہ فلاں کو قتل کر کے آؤ، اس کے ذہن میں داعی ایجاد کرتا ہے، یعنی باعث شوق ایجاد کرتا ہے، شوق ایجاد کرتا ہے، امر بھی نہیں کیا، خالی شوق ایجاد کرتا ہے، برین واش کرنا، ہاں برین واش جس کو کہتے ہیں، وہ جو آج کل ہو رہا ہے، اس پر ہم بڑی تفصیل پیش کرنا کسی برین واش کو، برین واش کرتا ہے، اب وہ جو بھی ملتا اس کو قتل کر دیتا ہے، جو بھی لگتا ہے کہ یہ دشمن ہے اس کو قتل کر دیتا ہے، حالانکہ کچھ کہتا نہیں کہ جاؤ تو اس کو قتل کر کے، اس کو قتل کر کے، اس کو خالی اس کے ذہن میں ایک داعی ایجاد کر دیا، اور داعی ایجاد کرنے کے نتیجے کے اندر اب وہ اس کو جو بھی ملتا اس کو قتل کر رہا ہے، تو اب داعی جو ہے اس کو شریعت نہیں پکڑے گی، پکڑے گی اسی کو کہ جو جا کر کے قتل کر کے آتا ہے، وہ کہے گا تم جو ہے دیا تو ہے، یہ اس صدیق کے دوست کے امر کرنے سے بھی دور کا رشتہ ہے، حالانکہ سبب یہی بنا ہے، اس کے برین واش کا سبب یہی بنا ہے کہ اس نے برین واش کر کے اس کو اتنا جوش دلا دیے کہ اب جو جاتا ہے جانے کے بعد کیا کہیں بھی کہ جانے کے بعد جو ہے وہ کبھی کبھی اتنا جوش میں ہوتا ہے کہ مار کے بھی آتا ہے اور سب کے سامنے اقرار بھی کرتا ہے کہ میں نے قتل کیا، اس میں جو ہے اس کو کوئی ڈر بھی نہیں کہ جیل میں چلا جائے گا، کوئی پکڑا جائے گا، اس کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا ہوتا ہے، جیسے ابھی آج کل داعش ہے بھی ایسے ہی، داعش نام جو ہے نا وہ اسی سے نکلا، داعی اس کے اندر، داعشی یہی ہے کیونکہ داعی اس کے اندر ایجاد کر دیا گیا ہے، داعی یعنی شوق ایجاد کر دیا، رغبت ایجاد، جوش ایجاد کر دیا گیا اس کے اندر، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، برین واش ایسا کر دیا گیا جو عام طور پر برین واش کرتے ہیں آج کل دشمن کی بڑی سازش یہی ہوتی ہے کہ داعی اور برین واش کر دے، اس کے نتیجے میں جا کر کے مارے، اور یہی نہیں کرتا، شیطان بھی یہی کرتا، شیطان آپ کے ذہن میں ایک داعی ایجاد کرے گا کہ دیکھو یہ کام کرو بہت اچھا ہے، اور پیچھے ہٹ جائے گا شیطان کو نہیں پکڑا جائے گا، بلکہ وہ خالی جا کر کے جو مارے گا، اس لیے روز قیامت جو کہے گا مجھے شیطان نے گمراہ کر دیا، تو جو ہے وہ شیطان جو ہے گمراہ کرنے کے نتیجے کے اندر وہ بڑے بڑے جو شیطان ہیں انہیں گمراہ کریں گے، تو اس کو نہیں پکڑا جائے گا، بھائی تم نے کیوں عقل استعمال نہیں کی، تم جو ہے بغیر عقل کے کیوں کام کر رہے تھے، اس لیے داعی کو نہیں پکڑا جاتا بلکہ جس کے اندر داعی ایجاد کیا گیا اسی کو پکڑا جائے گا، تم نے کیوں اپنی عقل استعمال نہیں کیا، ایسی جا کے جو مار دیا تھا، تو یہ داعشی لوگ جو ہے بالکل وہی ہے،
ان کے ذہن میں خالی برین واش کر کے ایک چیز ایجاد کر دیے اور اس کے نتیجے میں جا کے مار رہے ہیں. تو شرعی طور پر اب جو ہے دوسری مثال جو ہے آخوئی کی ملاحظہ فرمائیں گے. فرماتے ہیں کہ اب دائی والی مثال جو ہے خود آخوئی کی ایک الگ سی مثال ہے. فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کے بہت سارے آوان و انصار و عشیرہ و خاندان والے لوگ ہیں کہ اس کو پتا ہے کہ اگر کسی نے اس سے دشمنی کی اور اس آدمی سے کسی نے جھگڑا کیا تو اس کے عشیرہ خاندان والے دوست و احباب وہ جا کر کے اس کو قتل کر دیں گے. کچھ بھی کیا نہیں ہے ابھی تو دائی بھی ایجاد خاندان والوں کو کل خاندانی رشتہ تھا جا کے کسی نے جھگڑا کیا جا کر کے دوسرے خاندان والوں نے جا کے اس کو مار دیا. دائی بھی ایجاد نہیں کیا خاندانی رشتہ ہے خالی بس. آخوئی کہتے ہیں کہ بس خاندانی رشتہ ہونے کے اگر جو ہے اس نے مار دیا تو مارنے کے لیے جو مارنے والا ہے اسی کو پکڑا جائے گا کہ تم نے کیوں ایسا عقل مندی سے کام نہیں کیا ہے. بلکہ آپ ایک جملہ استعمال لب المرصاد وہ خاندان والے تو تاک میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی جھگڑا اور جا کر کے مارے ہیں. کبھی کبھی ایسا تاک میں بیٹھے ہوئے ہیں ہاں کہ خالی ایک جھگڑا ہو تو جا کر کے مارے ہوتا ہے ایسا تاک میں بیٹھے ہوئے ذرا سے جو ہے کسی ایک مکہ بھی مار دیا تو بس وہ رہ جا کے قتل کر دے. اس میں کوئی دائی تو نہیں خاندانی ایک مسئلہ ہے کہ جس کے جھگڑے چلتے رہتے ہیں جو ہے جا کے تاک میں بیٹھے کہ اس نے ذرا سے بھی بات چھیڑ دی تو وہ جا کے قتل کر دیں گے. تو یہ ہوتا ہے تو وہ جو مارنے والا ہے اسی کو پکڑا جائے شرعاً کہ تم ہی قصاص دو. اس لیے شریعت جو ہے وہ کہتی ہے کہ عقل سے کام لو ایسی جوش و جذبات پہ کام نہیں ہوئے اپنے حالت کی طرف التفات سے جو ہے توجہ سے کام لو. اگرچہ کہ داعی گناہگار ضرور ہے ان کاموں کہ غلط کام کروانے کا داعی ہے لیکن دیا اور ضمانت جو ہے اسی کی ہوگی جا کر کے جو مارتا ہے. لیکن روز خیر اس داعی کی بھی پکڑ ہوگی ایسا نہیں کہ بالکل چھوٹ جائے گناہگار وہ بھی ہے. صلی اللہ